بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، جس میں نہ آئین کی کسی کو پرواہ ہے، نہ قانون کی کسی کو پرواہ ہے، نہ کسی کو روایات، اپنا کلچر، طور طریقے، سب کچھ ایک جنگل کا قانون اپلیکیبل ہے یا اس وقت رائج الوقت ہے، جس میں جس کا جو بھی جی چاہتا ہے وہ قانون میں اس طرح کو اپنی طرف سے اس کو انٹرپریٹ بھی کرتا ہے اور اپنے قانون بھی بناتا ہے. دیکھیں، اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا، کرنا چاہا، ان کی مثال بنائی گئی، عبرت ناک مثال بنائی گئی. ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو ایک ایسے طریقے سے ہٹایا گیا، ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا کہ آئندہ کوئی یہ جرات نہ کر سکے. جلدی میں 2-3 مثالیں اگر آپ کو میں دے دوں. ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے ملک کے عوام کو ایک سیاسی شعور دیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے 73 کا آئین اس ملک کو دیا، جو کہ متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا. وہ الگ بات ہے کہ آج انہی کے نواسے بلاول بھٹو کلہاڑی لے کر اور اس آئین کی جو روح ہے اس پہ کاری ضربیں لگا رہے ہیں، اور مدعی بن گئے ہیں اپنے نانا کے آئین کی جو حرمت ہے اس کو پاش کرنے میں. اس کے بعد اگر ہم لے لیں ڈاکٹر قدیر خان، جنہوں نے کہ اس ملک کو دفاعی طور پہ ایک ناقابل تصحیر بنایا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اور اب ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک میں ہمیشہ عالمی سطح پر، مقامی سطح پر ملک کے لیے عزت وقار لایا، چاہے وہ ورلڈ کپ کی صورت ہو، چاہے اس ملک میں ایک حقیقی آزادی کا شعور دینے والا وہ شخص جس نے کہ اپنی مقبولیت کو استعمال کیا عوام کی فلاح کے لیے، غریبوں کی فلاح کے لیے، جس نے شوکت خانم جیسے اسپتال بنائے، جس نے یونیورسٹیاں بنائیں، جس نے ایک القادر ٹرسٹ کے تحت ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جو کہ ہمارے ملک میں سیرت نبوی پہ تحقیق کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، عمران خان نے، اور وہ ہم اس ملک کو، وہ اور ان کی پارٹی ایک ایسے اس میں ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں جس میں کہ اس ملک میں آئین ہو، قانون ہو، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. دیکھیں، ریاست کا کام ہوتا ہے لوگوں کی عزت، مال، جان کی حفاظت کرنا. جنگل کے قانون میں یہ نہیں ہوتا جو کہ آج کل رائج ہے. تو جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک اور قانونی پہلو بھی ہے جو کہ ابو ذر نیازی اس کو آپ کے ساتھ مختصراً آپ سے شیئر کریں گے، کہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی، دیکھیں، ایون جنگ میں بھی قوانین ہوتے ہیں، جنگ میں بھی ایک خاص طور طریقے سے چیزوں کو کیا جاتا ہے جس میں بڑوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، خواتین کے، ان کے حقوق ہوتے ہیں.
اور وہ حقوق عالمی سطح پر ریکگنائزڈ ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کو جیل میں ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ کی گئی ہے, ان کو ملاقاتوں میں بڑی مشکلات آتی ہیں لوگوں کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ, ان کے اپنے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دی جا رہی, جو کہ جیل مینول کے مطابق ہے. عدالتوں نے اس پہ کئی فیصلے دیے ہیں, لیکن کوئی اگر عدالت کا فیصلہ مانے تو جس طرح سے عدالتوں کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, وہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کی ڈیسیشنز میں بھی کہ اس کو کوئی مان نہیں رہا. جب ایسی صورتحال ہو تو آپ بتائیں کہ یہ ملک کس طرح سے, اس ملک کے عوام کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہ ان کو جان کی گارنٹی ہے, نہ مال کی, نہ عزت کی. تو ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ, نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان کی بیگم بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ بالکل غیر سیاسی خاتون ہیں. لیکن اگر خواتین کو بھی, فیملیز کو بھی اس طرح سے ایک ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جائے گا, جعلی مقدمات خان صاحب پہ, ان کی وائف پہ, اور ان کی ضمانت میں بھی روڑے, جو کہ قانونی طور پہ ان کا حق ہے, جس طریقے سے اس پورے ان کے کیس کو لیا جا رہا ہے, جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر تو قانون اور آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, نہ تو یہ ملک چل سکتا ہے, نہ اس کے ملک کے عوام خوشحالی دیکھ سکتے ہیں. اور یہی ایک جو حکمران ٹولہ جو کہ ایک ایسی سفر پہ نکلا ہے, کیونکہ یہ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں, اس لیے یہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں کہ جس کا کہ سیاسی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. 8 فروری کو جو ہوا وہ عوام نے دیکھ لیا, عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا. اب عوام کے مینڈیٹ کی اگر کوئی عزت نہیں کرے گا, اور عوام اس ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز اگر ان کی بات سنی نہیں جائے گی, تو آپ بتائیں کہ اس ملک میں کبھی سیاسی استحکام یا اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس کے ساتھ ہی میں ابو ذر نیازی کو میں دوں گا موقع کہ وہ ذرا ہمیں بتائیں اپنے جو ہمارے جو لیگل کیسز ہیں. جی ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. پہلے 2-3 ایشوز ہیں. سب سے پہلے آج کل آپ جیسے سب کو پتہ ہی ہے, خان صاحب کا اس وقت جیل کے اندر ایک سیکرٹ ٹرائل چل رہا ہے, القادر کیس کے میرٹس پہ تو ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے. لیکن آج جو بات ہوگی, کیونکہ میں کل 6 گھنٹے اس کیس میں خان صاحب کے ساتھ تھا, اور میں نے اس کیس کو بڑا باریکی سے آبزرو کیا, اور اس عدالت میں جیل کے بند کمروں میں, اندھیروں میں اس وقت جتنے پروسیجرل سیف گارڈز ہیں, کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز ہیں, ایک ایکیوزڈ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جتنی اس کی پروٹیکشنز ہیں, اس کی جتنے بیہودہ طریقے سے دنیا سے چھپا کے اس کی جس طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک اور اس ملک کی عوام تک اور اس ملک کے جو خاص کر عدلیہ میں بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اب وہاں پہ ہمارے جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب. اب ہو رہا کیا ہے, ویسے نیب کے جتنے کیسز وہ سن رہے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے, جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ہیں, اور اس ملک کے بزنس ایلیٹ کے اور سرکاری افسران کے کیسز بھی ہیں. وہ جب کیس سنا جاتا ہے تو اس میں تاریخ ہوتی ہے 3 ہفتے کی, 4 ہفتے کی یا 5 ہفتے کی, اور وہ کیس چلتا بھی ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے, 15 منٹ کے لیے, یا میکسیمم بہت زیادہ ہو جائے تو 45 منٹ کے لیے. لیکن
جو القادر کیس ہے اس پہ کوئی خاص شفقت کی جا رہی ہے پروسیکیوٹرز پہ, اکیوزڈ پہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا قانون میں accused is the favorite child of the law, لیکن یہاں پہ the prosecutors are the favorite child of the state and the judiciary. ہو رہا کیا ہے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے اس کیس کی روز, اور یہ کیس 1 گھنٹے نہیں سنا جاتا, یہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے اس کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور جب کیس ختم ہوتا ہے, نارمل پریکٹس یہ ہے جب ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو وہ اوپن کورٹ میں کی جاتی ہے, لیکن اس کیس کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے وہ جج صاحب ہیئرنگ ختم کر کے کسی کمرے میں جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہاں کس سے ملتے ہیں, کہ کیا بات کرتے ہیں, یا اکیلے بیٹھ کے کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں نے کیا تاریخ دینی ہے, پھر وہاں سے ہمیں تاریخ آتی ہے کہ جی کل آپ دوبارہ آ جائیں. یہ اوپن کورٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس ملک کے آرٹیکل 9 میں عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں, اس کی بالکل پیٹنٹ وائلیشن سراسر جو ہے اس کی نفی ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم کوئی آرگومنٹ لیتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جی اس کیس میں ہمارا یہ ڈیفینس ہے, تو جج صاحب کا آگے سے جواب کیا آ رہا ہے کہ جی آپ یہ بات اپیل سٹیج پہ کر لینا. اب اس سے میں کیا اخذ کروں, what can I infer from this؟ وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں اپیل میں جاؤں گا, اور اپیل میں تو میں تب جاؤں گا جب خان صاحب کو سزا ہوگی. اور دیٹ مینس کہ جج صاحب مائنڈ بنا چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو سزا دیں گے. تو ہم نے آج درخواست بھی موو کی ہے کہ ناصر جاوید رانا صاحب is disqualified to hear this case anymore because he has spoken his mind. وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو کنوکٹ کریں گے. ایک تو ان کی باتوں سے, ان کے کانڈکٹ سے, اور جس طرح وہ کیس چلا رہے ہیں. مقصد نظر آ رہا ہے یہ تو توشہ خانہ ریپیٹ ہوگا, یہ عدت کیس ریپیٹ ہوگا, ریاست کی مشینری پوری استعمال کی جا رہی ہے پردوں کے پیچھے. میں بار بار کہتا ہوں, انگلش فلاسفر جیرمی بینتھن کہتا تھا جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں, سنسٹر پلانز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. اوپننس آتی ہے تو شفافیت آتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے. یہ چھپا کے ایک اور سزا لکھا جا چکا ہے میری نظر میں فیصلہ, صرف اس کو انہوں نے ارسال کرنا ہے اور تھمانا ہے ہمارے ہاتھ میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اپیل میں جا کے آرگومنٹ لیں. اور دوسری بات دیکھیں, یہ میں ایک ججمنٹ ابھی رضوان آپ کو اس کی کاپی دے دے گا, یہ آپ دیکھ لیں. 2015 PLD سپریم کورٹ 86. اب یہ ججمنٹ اس کیس سے بڑی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. یہ ججمنٹ ہے چارج شیٹ ناصر جاوید رانا صاحب, سول جج فرسٹ کلاس, 2005 میں سپریم کورٹ ججمنٹ دے رہی ہے یہ القادر کیس کے ہمارے جج صاحب کے خلاف, جب وہ سول جج فرسٹ کلاس تھے. اب سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس ججمنٹ میں؟ ناظم حسین صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے, کاپی لے لیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ واٹ از ریٹن ان دس ججمنٹ. کیا کہتی ہے ججمنٹ؟ اس کیس میں ناصر جاوید رانا صاحب جب فرسٹ کلاس تھے میجسٹریٹ, انہوں نے ایک وکیل صاحب کا ریمانڈ دیا, فزیکل ریمانڈ پولیس کو, اور اس ریمانڈ میں وہ ان کی ایبسنس میں دیا. اب قانون کیا کہتا ہے کہ کسی بھی ایکیوزڈ کا ریمانڈ اگر آپ نے دینا ہے تو اس کی پریزنس میں دیں گے, کیونکہ اس کو موقع دینا ہے آپ نے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے کہ نہ دے میرا ریمانڈ. تو ان کی ایبسنس میں ریمانڈ دیا گیا, اور کورٹ سٹاف نے جب سپریم کورٹ میں کیس آیا, انٹرسٹنگ بات ہے, ڈاکومنٹس کو فیبریکیٹ کیا شو کرانے کے لیے کہ ایکیوز کو پیش کیا گیا تھا. تو سپریم کورٹ کیا ہولڈ کرتی ہے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے دا میجسٹریٹ, مطلب کہ ناصر جاوید رانا صاحب, ان کرنٹ سرکمسٹانسز ہیڈ ڈائریکٹلی مس کنڈکٹڈ ہمسیلف, کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں جج صاحب, اور انہوں نے جپٹائز کی ہے سینکٹیٹی آف دا کورٹ, کہ عدالت کی حرمت کو تباہ و برباد کیا ہے ان جج صاحب نے. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ, آخری لائن بہت امپورٹنٹ ہے, کہتی ہے دس جج ہیز اسٹرانگ ٹینڈنسی آف کمٹنگ مس چیف, کہ ان کے اندر ٹینڈنسی ہے غلط کام کرنے کی, اینڈ ہی از ایبسلوٹلی انفٹ فار جوڈیشل سروس.
ایبسلوٹلی انفٹ فار جوڈیشل سروس, کہ یہ جج جوڈیشل سروس کے قابل نہیں ہے, اس کو کہیں جج نہیں لگایا جائے. لیکن کیونکہ عمران خان کو سزا دینی ہے تو ہمیں ججز بھی ایسے ہی ملتے ہیں, ہمیں اسپیشل ججز ڈھونڈے جاتے ہیں پورے پاکستان میں, ان کو پھر لگایا جاتا ہے. ہمایوں دلاور سے سٹارٹ کر رہے ہیں, عبدالحسنات سے سٹارٹ کریں, اب ہمیں تیسرا جج دے دیا گیا ہے جو مائنڈ بنا کے آئے کہ جی آپ نے فیصلہ دینا ہے بند کمروں کے اندر. اور ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ جج صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, یہ فٹ نہیں ہے, ان کو اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر رہے تو ہم آج ہائی کورٹ میں موو کر رہے ہیں ان کو اس کیس سے ہٹانے کے لیے. یہ بات. اور دوسری بات, لاسٹ بات ہے, بس میں ختم کروں گا. ابھی جج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے 11 سپٹمبر کو. اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا ایک واچ ڈاگ ہے جو آبزرو کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, خاص کر جو یونائٹڈ نیشنز کی ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس ہے اور باقی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انسٹرومنٹس ہے, کیا اس کی کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پھر اس میں وہ رپورٹ دیتے ہیں. اور یہ پوری دنیا اس کو سب سے معتبر ادارہ مانتی ہے, نان گورنمنٹل. اب ہوا کیا, انہوں نے 11 سپٹمبر کو کہا, 3 آبزرویشنز ہیں ان کی, فائنڈنگز ہے بلکہ, the authorities in Pakistan must immediately release عمران خان صاحب. ڈیٹینشن مطلب کہ خان صاحب کی جو قید ہے آف عمران خان صاحب از آربٹری اینڈ انلیگل, غیر قانونی ہے. یہ بغیر کسی طریقہ کار کے ان کو قید کیا گیا, بغیر کسی قانون کے آئین پہ عمل کر کے. اور یہاں پہ ان کے کیسز میں پری ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں, ڈیورنگ ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں, ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. یہ سارے کیسز ان پہ جو بنے ہیں یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز, ایکسٹرینیس کنسیڈریشنز اور اسٹیٹ کی پاور کو مس یوز کر کے بنائے گئے ہیں. یہ پہلے میں رؤف صاحب کے ساتھ 2 پریس کانفرنسز کر چکا ہوں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ آپ کی بےعزتی ہو رہی ہے کہ آپ نے دنیا کے قانون اور پاکستان کے قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے. یہ پہلے آپ کے خلاف UN ورکنگ گروپ کی بھی فائنڈنگ آئی ہے, 2 مہینے پہلے آئی ہے, وہ بھی یہی بات کرتے تھے آپ نے غیر قانونی عمران خان کو پکڑا ہے, ان کو امیجیٹلی ریلیز کریں, ان کے سارے ہیومن رائٹس کی آپ نے وائلیشن کی ہے. اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹس آف بیورو جو ہے ان کا 2023 کی ان کی رپورٹ آئی ہے, یہی فائنڈنگز ہیں. آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ نارتھ کوریا ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کوئی تھرڈ ورلڈ کینیا ہے, وہ ویسا ملک ہے. آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, آپ کا آئین کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا آپ پہ بائنڈنگ ہوگا, آپ ریٹیفائی کریں گے جب کوئی ٹریٹی, تو وہ آپ نے اس کو اپنے ملک کا قانون ہی سمجھنا ہے. اور آپ جی بالکل ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی طرف سے فائنڈنگ آئی, تو پوری دنیا آپ کو بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. آپ ایگزامپلز دیتے ہیں یہاں پہ افریقن ملکوں کے, جب ڈیفینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کا بین, آپ کیوں نہیں ایگزامپل دیتے کہ جی برطانیہ میں کیا ہوتا ہے, آپ یہ ایگزامپل کیوں نہیں دیتے امریکہ میں کیا ہوتا ہے یا اسکینڈینیوین ممالک میں کیا ہوتا ہے. آپ کا ڈیفینس ہے جی افریقہ میں یہ ہو رہا ہے, جی کینیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے. کیا آپ کا ماڈل کیا ہم نے کینیا بننا ہے, افریقہ بننا ہے؟ کیا ہم نے صدام حسین کا عراق بننا ہے؟ ہم نے نہیں بننا, ہم نے ایک فلاحی جمہوریت بننا ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی, جہاں پہ لوگوں کی عزت ہوگی, لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسیں گے آپ, لوگوں کو فیئر ٹرائل ملے گا. تو اس وجہ سے خدا کا خوف کریں. دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں IMF پھر پیسے نہیں دیتا, ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی آپ کے ملک کے اندر. تو اس وجہ سے ایک شخص کو آپ نے بے گناہ قید رکھا ہوا ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کی پوری پاور استعمال کرنی ہے ٹو انشور کہ وہ کنٹینیوسلی انکارسریٹڈ رہے, وہ جیل سے باہر نہ آئے, جس کی نہ آپ کو آئین کی پرواہ ہے, نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے, نہ آپ کو ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے, نہ آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کی پرواہ ہے. لیکن میں مانتا خان صاحب کو ان کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ خان صاحب نے اف تک نہیں کیا, جیسے شبلی صاحب بتا رہے تھے کہ ان پہ آپ نے کیا ظلم ڈھائے, کس طرح ان کو رکھا اٹک جیل میں, پھر یہاں پہ رکھا, لیکن اس شخص نے شکایت تک نہیں کی, لیکن وہ حالات سے لڑتا رہا. ایک شبلی صاحب سے اجازت دوں گا, مجھے احمد فراز صاحب کا اس چیز پہ وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ خان صاحب دیکھیں, میں کہتا ہوں وہ شکایت نہیں کرتے ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا, لیکن ساتھ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر والے لیڈرز ہوتے تھے, پل پل کی خبر آتی تھی پلیٹلیٹس اتنے گر گئے ہمیں ملک سے باہر بھیجیں. وہ احمد فراز صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی, ہم کے دکھ اوڑھ کے
خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی ہم نے. تو خان صاحب نے نمائش نہیں کی، لیکن بڑے زخم اگر کسی دن وہ بتانے پہ آئے تو میرے خیال سے آپ کا اور کیا کہتے ہیں وہ یہاں پہ بڑے خوفناک قسم کے انکشاف ہو سکتے ہیں. لیکن وہ شخص ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن اتنا ظلم نہ کریں کہ اس کی عوام ہی آپ کو پھر جواب دہ کرنا شروع کر دے. ٹھیک، شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. کوئی تھینک یو. اچھا، آپ نے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ساری رات پکڑ دھکڑ رہی لاہور میں، تو جلسہ میرے خیال میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں جلسے کے حوالے سے؟ ہم نے مطلب کوئی لاہور دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ جو ہم خان صاحب کی جو سچویشن ہے، جس طرح کہ ان کو رکھا جا رہا ہے، جس طرح کے ایک تمام قانونی ضابطوں کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ چیز اہم ہے. جو جلسہ ہے بالکل وہ ہو رہا ہے، اور جلسے کے لیے ہمارے جتنے بھی ہم نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے اجازت کے لیے، لیکن ہمارے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں، اور ہم نے جس طرح کے جلسہ کیا ثوابی میں، جس طرح کہ ہم نے ادھر اسلام آباد میں کیا، ایک پرامن جلسہ کیا، اور اس طرح ہم لاہور میں، اور اس کے بعد کئی اور شہروں میں بھی ہمارا جلسہ کرنے کا پروگرام ہے. سر، اس ٹائم آئینی ترمیم جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اپوزیشن کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ اگر وہ جیسا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ عوام کے فائدے کے لیے ہے، ریاست کے لیے ہے. یار، آپ حکومت کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حکومت ہے یہ تو جو یقین کرتے ہیں انہوں نے خود آیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن ایکٹ 2017 سے چونکہ نافذ العمل ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ نشستوں کو عددی اکثریت کے تناسب سے آپ اس کو فیصلہ کریں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کوئی مخصوص نشستیں ملنے کی توقع ہے موجودہ نظام سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دیا. آپ نے ہر چند کے اس کا انتخابی نشان لے لیا، لیکن عوام نے پھر بھی وہ جتنے مذہق خیز نشانات تھے، اس کے باوجود بھی پاکستان نے میجورٹی ہمارے کینڈیڈیٹس کو دی، اور اسی تناسب سے ہماری ریزرو سیٹس بنتی ہیں. اگر کوئی اب خیرات کا مال کھانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے. جو کہ حکومت اپنے آپ کو اگر خیرات لینا چاہتی ہے تو پھر ان کو وہ ثابت کرے کہ وہ اس جوگے ہیں کہ وہ خیرات کے حقدار بنتے ہیں، خیرات کے مستحق ہیں. وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، مورلی تو وہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ جتنے مورلی بینکرپٹ ہیں تو زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں، اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، جو کہ وہ نہیں ہیں، وہ ایک اعلی کار ہیں، وہ ایک اس پہ کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ بیساکھیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. ان سے حکومت چل نہیں رہی. وہ اپنے جو اسپیکر ہیں، وہ اپنے پارلیمنٹ کے استحقاق کا تو پہلے اپنا جو بنیادی ان کی ڈیوٹی ہے اس کو تو وہ پورا کریں، جو کہ وہ پورا نہیں کر سکے. یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک اسپیکر جو ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایوان کی عزت، توقیر اور 9 ستمبر کے واقعے کو بچانے کے لیے لگاتا، وہ جو ہے تو خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے.